السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کثیرا۔ بیٹے، آج کا سبق بھی ظاہر فصل ہود علیہ السلام میں سے ہے۔ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی قدس اللہ سرہ العزیز فرماتے ہیں، فَهُوَ الشَّاهِدُ مِنَ الشَّاهِدِ وَالْمَشْهُودُ مِنَ الْمَشْهُودِ، کہ وہ اللہ تبارک و تعالی شاہد ہے شاہد میں سے، یعنی اصل شاہد وہ ہے، اصل گواہ وہ ہے، اصل مشاہدہ اس کا ہے، اور جن کو اللہ نے شاہد بنایا ہے ان کو بھی قوت مشاہدہ اس کریم نے عطا فرمایا ہے۔ مثلا رب جلیل نے انبیاء علیہم السلام کو شاہد بنایا ہے۔ میرے آقا و مولا علیہ السلام کے بارے میں قرآن عظیم میں آتا ہے، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ تو میرے آقا شاہد اعظم ہیں، باقی تمام انبیاء شاہد ہیں، لیکن ان سب کو یہ منصب اصل اور حقیقی شاہد نے عطا کیا ہے، شاہد حقیقی اللہ کی ذات ہے۔ وَالْمَشْهُودُ مِنَ الْمَشْهُودِ، اور جتنی چیزیں بھی مشہود ہیں، دکھائی دے رہی ہیں، ان کا مشاہدہ ہو رہا ہے، خواہ وہ ظاہری طور پر ہو رہا ہے، باطنی طور پر ہو رہا ہے، شہودی طور پر ہو رہا ہے، معنوی طور پر ہو رہا ہے، وجودی طور پر ہو رہا ہے۔ تو ان تمام مشہودات میں سے اصل مشہود اللہ ہے۔ بیٹے، اصل مشہود اس لیے اللہ ہے کہ وہ اصلاً موجود ہے، وہ موجود ہے، وہ موجود حقیقی ہے، وہ واجب الوجود ہے، باقی تمام چیزیں اعتبار و امکان ہیں اور ممکن الوجود ہے۔ فالعالم صورتہ وہو روح العالم، یہ عالم، یہ جتنی بھی عالم ہیں، یہ اس کی صورت ہے۔ بیٹے، صورت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی صورت ہے؟ نہیں، اللہ کے صفات کی کاریگری ہے۔ یہ جو ہم رزق دیکھ رہے ہیں، یہ رزاق کی صورتیں ہیں۔ یہ جو ہم مخلوقات دیکھ رہے ہیں، یہ خالق کی صورتیں ہیں۔ خالق اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم ہے، اللہ کی صفت ہے۔ ہم جو آسمانوں کو بلند دیکھ رہے ہیں، رافعوں کی صورتیں ہیں، متعال کی صورتیں ہیں۔ ہم جو سورج چاند، کواکب، ستارے، ان سب چیزوں کو روشن دیکھ رہے ہیں، النور کی صورتیں ہیں۔ تو بیٹا، فالعالم صورتہ، یہ عالم اس کی صورت ہے۔ مراد اس جملے کی یہ ہے کہ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ کے اسماء و صفات کی برکات ہیں، اللہ کے اسماء و صفات کی صنعتیں ہیں، اللہ کے اسماء و صفات کے بروزات ہیں۔ سو یہ عالم صفات اور اسماء کی صورتیں ہی تو ہیں۔ وہوا روح العالم، اور وہ تمام عالم کی روح ہے، تمام عالم کی تحریک ہے، تمام عالم کا باعث ہے۔ حرف کن سے اس عالم کو ہویدا کیا۔ المدبر لہ فہو الانسان الکبیر، وہ مدبر ہے، اس نے تمام چیزوں کو خدمات بنایا، انسان کبیر کو مخدوم بنایا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرکز بنایا، محور بنایا، باعث تخلیق کائنات بنایا، اپنا محبوب بنایا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی اسماء اور اللہ کی صفات نے اپنے صنعتوں کو، اپنی برکتوں کو، اپنی قدرتوں کو، اپنے تصرفات کو اگل دیا۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کا اسم بدیع ہے، خالق ہے، فاطر ہے، المتعال ہے، الرافع ہے۔ ان اسماء نے کیا کیا بلندیاں پیدا کی، آسمان دی کی، سورج چاند ستارے سے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کا اسم الخالق ہے۔ انسانوں کو پیدا کیا، رزاق ہے، رزق کو پیدا کیا، شافی ہے، شفا کو پیدا کیا، مجیر ہے، حفاظتوں کو پیدا کیا۔ تو یہ تمام جو کچھ ہے یہ خدمات ہیں،
اور یہ خدمات مخدوم اعظم کے لیے ہیں، مخدوم اعلیٰ کے لیے ہیں، مخدوم انور کے لیے ہیں، وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو یہ پورے کائنات کا مدبر، اس کا خالق، اس کا مؤثر حقیقی، بندوبست کرنے والا، تدبیر کرنے والا، حکمت کار فرما رکھنے والا رب جلیل ہے۔ وَلِهَذَا الْكَرْبِ تَنَفَّسَ فَنَسَبَ النَّفَسَ إِلَى الرَّحْمَنِ۔ بس اسی کرب کی وجہ سے نظام تنفس پیدا ہوا، ہوا اور باد کار فرما ہوئی۔ ہم ہوا اور باد میں جی رہے ہیں، ہوا اور باد میں سانس لے رہے ہیں، ہمارے اندر نظام تنفس ہے۔ اس نظام تنفس کی وجہ سے، ایکسہیل انہیل کی وجہ سے ہمارا جسمانی نظام کام کر رہا ہے۔ اس پورے کرۂ ہوائی میں انسان رہ رہا ہے تو کلام کر سکتا ہے، الفاظ کی ادائیگی کر سکتا ہے، دوسرے کے ساتھ اپنا مافِ ضمیر شریک کر سکتا ہے، اور ہم اس تنفس کے ذریعے ذکر کرتے ہیں، ہماری زبان الفاظ اگلتی ہے، ہم اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجتے ہیں۔ تو یہ سارا جو نظام تنفس ہے یہ الی الرحمن، اللہ کی طرف موصول ہے، اللہ نے اس کو جاری کیا ہے۔ سب سے پہلے کیا ہوا کہ رب جلیل نے سیدنا آدم، ہمارے پدر بزرگوار کے وجود میں تنفخ کیا، فَأَنفَخْتُ فِيهِ مِن روح۔ یہ نفخہ کیا ہے؟ یہ سانس ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر، یعنی ہمارے پدر بزرگوار سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود میں نفخہ کیا، ان میں نظام تنفس پیدا کیا، ان میں روح پھونک دی، روح کے اثر سے تنفس کا نظام قائم ہو گیا۔ اور یہ جو تنفس کا نظام ہے، یہ جو روح کا نظام ہے، یہ جو نفخہ کا نظام ہے، یہ رب جلیل و جمیل کی معرفت کی طرف ہمیں لے جاتا ہے۔ ہم اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں، اپنے رب سے مناجات کرتے ہیں، اپنے رب کے حضور دعا کرتے ہیں، اپنے رب کو مناتے ہیں۔ اس طرح یہ روح تنفس کا نظام جو روح کا ایک جزو ہے، جو نفخہ کا ایک جزو ہے، یہ بندے کو، عبد کو، سالک کو رحمان کے دربار میں پہنچا دیتا ہے۔ لِأَنَّهُ رَحِمَ بِهِ مَنْ طَلَبْتُهُ النَّسَبُ الْإِلَٰهِيَّةُ مِنْ إِيجَادِ صُوَرِ الْعَالَمِ الَّتِي وَقُلْنَا هِيَ ظَاهِرُ الْحَقِّ لِأَنَّهُ رَحِمَ بِهِ، اس طریقے سے وہ ہم پر رحم کرتا ہے۔ ما طلبتہ النسب، جو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے نسبت طلب کرتے ہیں کہ اللہ ہم تیرے مرحوم ہیں، آپ ہمارے رحیم ہو، ہم تیرے مرزوق ہیں، آپ ہمارے رزاق ہو، ہم تیرے مغفور ہیں، آپ ہمارے غفار ہو۔ یہ ساری نسبت اللہ سے، نسب الالہیت، نظام الہی سے، دربار الہی سے، حضرت حق سے ہمارا تعلق بنتا ہے۔ من ایجاد صور العالم التی، اس عالم میں جتنی چیزیں ایجاد ہوئی ہیں، اللہ نے ان تمام ایجادات کو ہماری خدمت پر معمور کر دیا ہے اور ہمیں اپنی معرفت کا وظیفہ دے دیا ہے۔ کل نہیں ظاہر الحق، یہ ظاہر حق ہے۔ مثلاً ایک شخص کھانا کھا لیتا ہے، کھانا ایک خدمت ہے، اس میں رزاق کی ایک ایجاد ہے، اس میں رزاق کی ایک صورت ہے جس سے صورت انسانی متمتع ہوتی ہے، بینیفٹ ہوتی ہے، فائدہ اٹھاتی ہے، اور اس طرح اس کی جسم میں توانائی آتی ہے، اور حق کے جو ظاہری وظائف ہیں ان کو ادا کرنے کی قابلیت پیدا ہوتی ہے۔ اذا ہوا الظاہر وہوا باطنھا اذا ہوا الباطن، جس وقت یہ چیز ظاہر میں کار فرما ہوتی ہے تو شریعت کی خدمت کرتی ہے، جب باطن میں کار فرما ہوتی ہے تو طریقت کے راستے پر چلتی ہے۔ وہو الاول، مثلا ایک مثال دیتا ہوں بیٹا، ایک آدمی کھانا کھا لیتا ہے، اس کے جسم میں کچھ توانائی پیدا ہو جاتی ہے، اب وہ کسب حلال شروع کر دیتا ہے، کان کنی کرتا ہے، گلا بانی کرتا ہے، زراعت کرتا ہے، محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، کسب حلال کرتا ہے، اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کی رزق کماتا ہے، تو یہ ظاہری حق ہے۔ لیکن جب اس قوت سے وہ فائدہ اٹھا کر، توانائی پا کر رات کو اپنے رب کے حضور کھڑا ہوتا ہے، نفل ادا کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، مناجات کرتا ہے، رب جلیل و جمیل سے راز و نیاز کرتا ہے، تو یہ وہ باطن کی جو خدمت ہے وہ ظہور کرتی ہے۔ تو اس طرح اسم رزاق کی جو صورت ہے، برکت ہے، جس کو رزق کہتے ہیں، وہ استعمال کرنے سے ظاہر اور باطن دونوں اپنے اپنے وظائف ادا کرنے میں مستعد
واحد ہوتے ہیں. وَهُوَ الْأَوَّلُ إِذَا كَانَ وَلَا هِيَ، اور وہ اول ہے، وہ کریم ہے، صفات اس کی ہیں، اسماء اس کے ہیں. انہوں نے ان چیزوں کا اولیت دی، ان کا آغاز کیا، ان کی ابتدا کی. اگر وہ آغاز و ابتدا نہ کرتا تو کچھ بھی نہ ہوتا. وَهُوَ الْآخِرُ إِذَا كَانَ عَيْنَ عِنْدَ ظُهُورِهَا، اور آخر بھی وہ ہے چونکہ ان تمام چیزوں کے انجام کو وہ جانتا ہے اور ان کو انجام پذیر وہ کرتا ہے. میرے بچے، میں ایک مثال دیتا ہوں کہ رزاق نے گندم پیدا کی. کس طرح وہ گندم کا دانہ پھٹتا ہے، اس میں سے کومپل نکلتی ہے، فالق الحب والنوا، وہ دانے کو پھاڑتا ہے اور کومپل کو تناور کرتا ہے. اب وہ پودا اوپر آتا ہے، نشو و نما پا جاتا ہے، بالآخر اس کا خوشہ دانوں سے بھر جاتا ہے، پھر وہ سوکھ جاتا ہے، پھر کسان اور دہقان اس کو کاٹتا ہے، بھوسا الگ کرتا ہے، دانے الگ کرتا ہے، وہ دانے پھر پیستا ہے، پیسنے کے بعد پانی اور نمک ملا کر اس آٹے کو گوندتا ہے، آگ پر پکاتا ہے، سالن کے ساتھ لگا کر اپنے منہ میں ڈالتا ہے، اپنے دہن میں ڈالتا ہے، وہ نوالا چباتا ہے، وہ معدے کا حصہ بن جاتا ہے. اس کے لطیف اجزاء قلب کی طرف چلے جاتے ہیں، دل کی طرف، ہارٹ کی طرف. ہارٹ اس سے خون بناتا ہے اور پورے جسم میں سپلائی کرتا ہے. اس کے نتیجے میں جسم میں توانائی آ جاتی ہے. اس توانائی کو کوئی شخص ایسا ہے جو کار خیر میں استعمال کرتا ہے، دوسرا شیطان کے راستے پر بھی چل پڑتا ہے. تو اس پورے نظام کے انجام سے اور آخر سے صرف وہ واقف ہے اور ہدایت بھی وہ دیتا ہے، لہذا وہ آخر بھی ہے. فالآخر عین وهو الآخر اذا كان عین عند ظہورها، آخر بھی وہ ہے چونکہ تمام چیزوں کے اینڈ سے وہ واقف ہے. فالآخر عین الظاہر والباطن عین الاول، وہ جو اس کا آخر ہے وہ ظاہر کا عین ہے اور باطن اول جو ہے وہ باطن کا عین ہے. وَهُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. یہ خوبصورت تفسیر اس آیت مبارکہ کی شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی. هو الاول والآخر، اول میں اس نے باطن کو استوار کیا اور پھر آخر تک اس پہ نظر رکھتا ہے. اگر کوئی ہدایت کا طالب ہے تو اس کو ہدایت دیتا ہے، اگر کوئی شیطان کے راستے پر چلتا ہے تو اس سے ناراض ہوتا ہے. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ لِأَنَّهُ بِالنَّفْسِ عَلِيمٌ، وہ ہر چیز کو جانتا ہے چونکہ وہ انسان کے نفس سے واقف ہے. انسان کا نفس معرفت کی اماجگاہ ہے. اگر تصدیہ کے راستے پر چل پڑے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس سے ناراض ہو جاتا ہے. اس طرح نفس ہلاکت میں پڑ جاتا ہے. اور اگر اطاعت کے راستے پر آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام کے اتباع کے راستے پر آئے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے پر آئے تو یہ سعادت کے راستے پر گامزن ہو جاتا ہے. اللہ سب کیفیات سے واقف ہے، بکل شیء علیم ہے. فلما اوجد صور فی النفس وظہر سلطان النسب المعبر عنها بالاسماء صح النسب الالہی للعالم. اب جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام صورتوں کو نفس میں دیکھا، وظہر سلطان النسب المعبر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ سلطان سے مراد عشق ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس نفس نے یعنی نفس انسانی نے معرفت سے شاد کام ہو کر، نفس انسانی نے معرفت سے لطف اندوز ہو کر، معرفت سے آشنا ہو کر، معرفت سے شادکام ہو کر، معرفت سے مانوس ہو کر سلطان النسب یعنی اللہ کے ساتھ محبت و عشق کا تعلق استوار کر لیا. المعبر عنہ بالاسماء، اب وہ اللہ کے اسماء سے معبر ہو گئی. اب یہ جو انسان کا نفس ہے اللہ کے اسماء کے برکات سے خوشبودار ہو گیا. صح النسب الالہی للعالم، اب اس کی جو نسبت ہے وہ اللہ کے ساتھ بھی درست قائم ہو گئی اور اس عالم کے ساتھ بھی درست قائم ہو گئی. یعنی اس نے اپنے مقام کو پہچان لیا کہ عالم اس کے لیے ہے، عالم کے تمام اجزاء اس کی خدمات ہیں، یہ مخدوم ہے، اللہ کا خلیفہ ہے، اللہ کے ساتھ اس کا ربط استوار ہونا چاہیے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا کے حصول کے لیے کار فرما ہونا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت جیتنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کا سزاوار ہونا چاہیے. جس وقت ان حقائق و الطاف کی طرف اس کی توجہ ہو تو اس صورت میں اس نے اپنے درست مقام کو پہچان لیا اور اپنے درست مقام کو اپنا لیا. فانتسبوا الیہ تعالی،
بس ساری کی ساری نسبت رکھو اپنے رب جلیل سے، سب اللہ کا ہے، لہٰذا ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف فرار اختیار کرو، انیبوا الی اللہ، اللہ کی طرف توجہ کرو، وتبتل الیہ تبتیلا، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ سے وابستگی کر لو۔ یہ ساری صلاحیت اللہ دیتا ہے، رزق اللہ دیتا ہے، محنت کی توفیق اللہ دیتا ہے، صنعت و حرفت کی توفیق اللہ دیتا ہے، ایجاد کی توفیق اللہ دیتا ہے، دانش اللہ دیتا ہے، عقل اللہ دیتا ہے، تدبیر و حکمت اللہ دیتا ہے، بس ساری کی ساری کامیابیاں اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کے ساتھ نسبت اور وابستگی میں اور حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں پوشیدہ ہیں۔ فقال الیوم ادعو نسبکم وارفع نسبی، لہٰذا حود علیہ السلام نے ان سے کہا آج تم نے اپنے نسب کو ضائع کر دیا، وارفع نسبی، میں نے اپنے نسب کو بلند کر دیا۔ قابل غور جملہ ہے میری بیٹی۔ سیدنا حود علیہ السلام فرماتے ہیں تم نے اپنے نسب کو ضائع کر دیا، کس طرح؟ میں اللہ کا رسول، اللہ کا پیغام لایا، اللہ کا سندیسہ لایا، اللہ کی رسالت لایا، اللہ کی رسالت لایا، تم نے میری بات نہیں مانی، مجھے تسلیم نہیں کیا، میری اطاعت نہیں کی، میری اتباع نہیں کی، تو وہ جو نسبت ہے، وہ جو کنیکٹیویٹی ہے، وہ جو ربط ہے، وہ تعلق ہے جو تمہیں مل رہا تھا، تم نے وہ ضائع کر دیا۔ وارفع نسبی، اور میں نے اللہ کی رسالت اور امانت کا حق ادا کر کے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق بہت بلند کر دیا۔ میں نے اول میں جو معرفت مجھے اللہ نے دی تھی وہ بھی برقرار رہی اور آخر میں وہ انتہا تک بھی پہنچ گئی۔ ایو آخذوا عنکم انتسابکم الی انفسکم وردوکم الی انتسابکم الیہ، میں نے بڑی کوشش کی کہ تمہارے نفوس کے اندر جو اللہ نے جوہری طور پر ہدایت رکھی ہے، صلاحیت رکھی ہے، اس صلاحیت کو اجاگر کروں، تمہارے پاس جو سرمایہ ہے وہ ضائع نہ ہونے پائے، لیکن تم نے اپنی شقاوت کی وجہ سے وہ سرمایہ ضائع کر دیا اور تم نسبت سے محروم ہو گئے۔ این المتقون، ہاں اب وہ متقون کہاں ہیں، وہ عاقلین کہاں ہیں، وہ سوجھ بوجھ والے کہاں ہیں؟ ہدی للمتقین، ہدایت کا مطلب ہے کہ سب سے پہلے یہ عاقلین کو جھنجھوڑتی ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین، اس متقین سے مراد یہاں عاقلین ہے، یہ ہدایت عاقلین کی ہے، عاقلین کے لیے ہے، چونکہ تقوی کا اول جو ہے وہ عقل ہے۔ سب سے پہلا لطیفہ یہ ہے جو ایکٹیو رہتا ہے، اگر یہ ایکٹیو ہو، اس میں تعقل ہو، اس میں شعور ہو، یہ عقل کا مظاہرہ کرے، لطیفہ عقل جو ہے وہ جانبر رہے، وہ فعال رہے، تو پھر انسان ہدایت سے محروم نہیں ہوتا۔ امیر المومنین سیدنا علی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ العقل نور، عقل نور ہے، اس روشنی میں بندہ چیزوں کو پہچانتا ہے۔ ای الذین اتخذوا اللہ، وہ صحابی کا قصہ مشہور ہے، جب وہ حرم شریف میں داخل ہوئے اور لوگوں نے کہا کہ ایک نوجوان ہے، بہت مؤثر گفتگو ہے، جو بھی اسے ملتا ہے اپنا مذہب بدل لیتا ہے، اسے ہوشیار رہو۔ اس نے اپنے کانوں میں کوئی کپڑا وغیرہ ٹھونس دیا، اتنے میں آقا نامدار آئے، جب میرے آقا کے چہرے کو دیکھا، آپ کے چال چلن کو دیکھا، آپ بھوکوں کے سامنے کھانا رکھ رہے تھے، پیاسوں کو پانی پلا رہے تھے، خلق خدا کی خیریت پوچھ رہے تھے، میرے آقا کے مکارم اخلاق دیکھے تو اس کی عقل فعال تھی، اس نے کہا کہ یہ جو ہستی ہے یہ جھوٹی ہستی نہیں ہے، اور جب میرے آقا سے ملے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن شفاعت سے وابستہ ہو گئے۔ تو این المتقون، کہاں ہے متقون، کہاں ہے عاقلون؟ ای الذین اتخذوا اللہ وقایۃ فکان الحق ظاہر، جو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کے انبیاء کے ساتھ تمسک کر لیں اور ان پر حق ظاہر ہو جائے۔ ایو عین صورہم الظاہرہ، ان کی ظاہری صورتیں کہاں ہیں، ان کی سمجھ، ان کی عقل، ان کا شعور، ان کا لطیفہ عقل جو ظاہر میں اجاگر ہو جائے، جو زبان پر آ جائے، جو پہچان پر آ جائے، جو تسلیم پر آ جائے، جو وابستگی پر آ جائے اور اللہ کے نبی کے دامن سے وابستہ ہو جائے۔ وَهُوَ أَعْظَمُ النَّاسِ وَحَقُّهُ وَأَقْوَاهُ عِنْدَ الْجَمِيعِ، اور تمام انسانوں میں جو عظیم ہستی ہے وہ اللہ کا خلیفہ، اللہ کا نبی، انبیاء کا سردار، رسول کا سردار ہے علیہ السلام۔ اللہ کے نبی کا حق ہے کہ اللہ کے نبی کے پاس لوگ جمع ہو جائیں اور سعادت پالیں۔ وَقَدْ يَكُونُ الْمُتَّقِي مَنْ جَعَلَ نَفْسُهُ وَقَایَةً لِلْحَقِّ، متقی وہ ہے جو اپنے نفس کو حق کے انوارات کا برتن بنا دے،
یعنی اس کے نفس میں اللہ کی معرفت جمع ہونا شروع ہو جائے. بصورت ہی اذا ہویت الحق قوا العبد فجعلا، اور اللہ کے اسماء اور اللہ کی صفات کی صورتیں اس طرح مجتمع ہو جائے نفس میں کہ نفس معرفت کے راستے پر چل پڑے اور ہویت کے مقام کی طرف چلا جائے، اللہ کی معیت حاصل کر لے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ صابرین کے ساتھ معیت کرتا ہے، مقسطین کے ساتھ، صابرین کے ساتھ، متقین کے ساتھ. تو تقوی ان اللہ مع المتقین، اللہ متقین کی معیت کرتا ہے، ان کے ساتھ ہوتا ہے، ان پر کرم کرتا ہے. تو یہ وہ اسباب ہیں کہ جن کو بروئے کار رکھنا پڑتا ہے. نفس کو معرفت سے آشنا کرنا، عقل کو پہچان سے، ادراک سے اور استدراک سے آشنا کرنا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی معیت حاصل کرنا. اللہ کی معیت حاصل کرنے کے بعد ہویت کی طرف جانا. ہوا معکم، ہوا معکم، اس صورت میں تم انصاف پسند ہو، تم عارف ہو، تم محسن ہو، تم صابر ہو، تم متقی ہو، وہ تمہارے ساتھ ہے. قرآن کی دلیل ہے، ہوا وہ متقین کے ساتھ ہے. هو اللہ ان اللہ مع المتقین ان اللہ مع الصابرین هو معکم اینما کنتم. تو پھر یہ ہویت کے ساتھ عبد کا تعلق ہے. فجعل مسمى العبد وقایۃ للمسمى الحق، اب عبد کا جو نفس ہے وہ حق کے انوارات و برکات کا وقایہ بن جاتا ہے، برتن بن جاتا ہے، ظرف بن جاتا ہے، ایک ایسا کشادہ ظرف بن جاتا ہے جہاں پر حق کے انوارات سما جاتے ہیں. حق کے انوارات کی خوشبو سے نفس معطر ہو جاتا ہے اور معرفت پا لیتا ہے. علی الشہود حتی یتمیز العالم من غیر العالم، اب اس کو شہود حاصل ہو جاتا ہے. اب اس عالم کو وہ غیر عالم نہیں سمجھتا، اس کو معلوم ہو جاتا ہے کہ مخلوق کون ہے، خالق کون ہے. مخلوق خالق کی وجہ سے ہے. یہ جو عالم ہے یہ صفات کی صورتیں ہیں. یہاں ہم چاند سورج ستارے دیکھتے ہیں، یہ نور کی صورتیں ہیں، یعنی نور کی برکات. ہم زمین دیکھتے ہیں، خالق کی برکت ہے. ہم رزق دیکھتے ہیں، رزاق کی برکت ہے. ہم کوئی منصب و مرتبہ دیکھتے ہیں، المتعال کی برکت ہے. ہم کوئی کامیابی دیکھتے ہیں، غالب کی برکت ہے. ہم کوئی نصرت دیکھتے ہیں، نصیر کی برکت ہے. ہم بصارت دیکھتے ہیں، بصیر کی برکت ہے. ہمیں مشاہدہ ملتا ہے، شاہد ان کی برکت ہے. تو یہ دراصل جتنا بھی عالم ہے، جتنا بھی جہان ہے، جتنی بھی موجودات ہیں، یہ سب اللہ کے اسماء و صفات کی برکات ہیں، جن کو حضرت شیخ نے سورۃ الخالق کہا ہے، یا سورۃ الشاہد کہا ہے، یا سورۃ الاسماء کہا ہے، یا سورۃ الحق کہا ہے، یا سورۃ الصفات کہا ہے. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، جو یہ کیفیت پالے، یہ استدراک پالے، یہ علم پالے، یہ معرفت پالے، یہ شعور پالے، یہ آگہی پالے، کیا وہ عالم یا جو یہ کچھ نہیں جانتا وہ شخص برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں. ایک نے شاہد میں سے شاہد کی معرفت حاصل کر لی اور مشہود میں سے مشہود کی معرفت حاصل کر لی، یعنی شاہد میں شاہد حقیقی کی معرفت، مشہود میں مشہود حقیقی کی معرفت حاصل کر لی. وہ اور دوسرا جو اس سے کمامیز ہے، اس سے نامانوس ہے، اس سے ناشنا ہے، دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں شاہد میں سے شاہد کی پہچان عطا فرمائے اور مشہود میں سے مشہود حقیقی کی پہچان عطا فرمائے. معرفت اسی کا نام ہے. میرے بچے، آج شاید مشہود پر ہماری گفتگو مکمل ہو گئی. انشاءاللہ. اللہ حافظ.